بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں. مجھے ان میسیجز سے آئیڈیا ہوا کہ کتنے زیادہ مسائل چل رہے ہیں آج کل ہمارے گھروں کے اندر. کسی کو جادو کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو رشتوں کا مسئلہ ہے. مسائل اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ لوگ اس ٹائم پہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو گئے. ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بول رہے ہیں ہمارے پاس رستہ کوئی نہیں ہے سوائے سوسائڈ کرنے کا، خودکشی کرنے کا. ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے. جو بھی اس چیز سے بچنا چاہتا ہے وہ سراسر غلط کر رہا ہے. ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے، کیوں ہم لوگ بھٹک رہے ہیں؟ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ عمران صاحب. عمران صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، جب قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، تو ہمارے یہ لوگ اس ٹائم پہ بجائے اس طرف رجوع کرنے کے باقی دنیاوی معاملات میں گرے ہوئے ہیں؟ اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا، کائنات کو بنے ہزاروں سال گزر گئے. بالکل ایسے ہی. اللہ پاک نے جب اس مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، یعنی کہ انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کوئی کائنات کی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اللہ پاک کی ذات موجود تھی. اور اللہ پاک نے اپنے کن فیکون کے ذریعے تمام کائنات کو پیدا کر دیا. بالکل ایسے. اللہ پاک نے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں الحمدللہ اپنے ایک کن فیکون سے پیدا کی. بالکل ایسے. میرے بھائی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صحیح جگہ پہ پہنچ نہیں پاتے، یا لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. معاملہ کیا ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ یقین کریں بہت مضبوط اصحاب کی عورتیں ہوتی ہیں. لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی وہ جلدی بھٹک جاتی ہیں. میں کہتا ہوں ان سے زیادہ مرد جلدی بھٹک جاتے ہیں. بالکل. ایک عورت کے بچے نہیں ہوتے، وہ عورت کبھی ہمت نہیں آتی. اس کی ہمت کو کون توڑتا ہے؟ مرد. ایسے ہی. اس کی ہمت کو کون توڑتا ہے؟ اس کے ساس سسر. اس کی ہمت کو کون توڑتا ہے؟ اس کا معاشرہ. شاید وہ زیادہ یقین رکھتی ہو کہ میرے بچے نہیں ہو رہے، اللہ کے امر سے نہیں ہو رہے. پھر آگے پیچھے کے ارد گرد کا ماحول کوئی جادو کر دیتا ہے، جی کوئی تویز کر دیتا ہے. اچھی بلی عورت خامند کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. حسد ان کو کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم کریں گے کہ یہ نہ خوش ہوں، اپنی نہیں ہے یہ نہ خوش ہوں. بالکل ایسے. آگے چلتے ہیں. اسی طرح کئی لوگوں کے، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو لوگوں کے درمیان میں تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی خوش ہیں یہ نہ ہو. اچھا، نعوذ باللہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی معاشرے میں دیکھیں نا. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. پھر بچے، بچوں پہ لوگوں کی نظر ہے. یہ بچے پڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ بچے خوبصورت کیوں ہیں؟ نظر بد کھا جاتی ہے. پھر عورتیں بیچاری جب وظائف کی طرف چلتی ہیں، یہ جادوگرنی ہے. او بھائی، نئی جادوگرنیاں، ان کو وظائف کی طرف جانے دیں. بالکل. قرآن سے جڑنے دیں. بالکل ایسے. جب یہ نہیں جڑنے دیں گے تو تبھی تو وہ غلط ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے. اچھا عمران صاحب، تھوڑا سا آتے ہیں اس کی طرف. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، ہر آفت یا بیماری سے بچنے کے لیے وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سر دیکھیں، اللہ پاک نے نا قرآن کو پوری کے پورے شفا بنایا ہے. یہ جو وظیفے آپ بتائیں گے یہ قرآن سے؟ آج ہم قرآن کی طرف جائیں گے ہی نہیں. ٹھیک. آج تو ہم صرف کس کو پکڑنے لگے؟ اللہ کے ناموں کو. ٹھیک ہے، چلیں آج ہم لوگ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، تو پھر سوچیں جو اللہ نے قرآن بنایا اس میں کتنی طاقت ہوگی. آج ہم، یعنی کہ یہ جو ہماری نشست ہے، ہم اللہ کے ناموں سے نہیں باہر نکلیں گے. اسم اعظم سے ہم لوگ، اسم اعظم کے ذریعے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. اولاد اگر نہیں ہے تو اولاد کے لیے کیا کریں. اگر کسی میاں بیوی میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے وہ کیسے جڑیں گے. اگر کسی کا روزگار کا مسئلہ ہے، یعنی نوکری ہے، وہ ڈسمس ہوا ہے، اس کو نوکری پہ بحال کیسے کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بتائیں گے. یعنی یہ مختلف چیزیں ہیں نا. آپ مجھ سے پوچھتے جائیں گے. آپ نے سب سے پہلا سوال کیا جی، کیا سوال تھا؟ ہر آفت یا بیماری سے بچنے کے لیے. اچھا سر، ہر آفت یا بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پیارا جو وظیفہ ہے وہ ہے السلام. یہ جو شخص، کوئی بھی شخص ہے، وہ 136 دفعہ اس کو پڑھے.
اور اس کا میں آپ کو ایک اور بھی اس کا بتاتا ہوں کہ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس بلند آواز سے پڑھنا ہے، دیکھیں پتہ ہونا چاہیے میں نے پڑھنا کیسے، 136 دفعہ آپ اس اسم کو السلام 136 دفعہ اونچی آواز سے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے یہ دونوں معاملات حل فرمائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ آفت یا بیماری سے ہو گیا. جی سر. دوسرا مجھے یہ بتائیں رزق میں اضافے کے لیے. سر یہ جو رزق والا معاملہ ہے یہ تو اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ فقر ہے، فاقہ ہے، لوگ بیچارے بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں گھروں میں. یہ رزق والا معاملہ تو بہت زیادہ ہے نا. اللہ پاک کا ایک بہت بڑا نام ہے الوہاب. ٹھیک ہے، سنا ہوگا آپ نے. جی بالکل سنا ہے. الوہاب جو شخص کثرت سے پڑھے، ٹھیک ہے، اور چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں، چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے فقر تنگی سے نجات عطا فرمائیں گے. اور اس سے بھی آگے بتاتا ہوں، اس کے دماغ میں کوئی خاص مقصد ہے. کئی بندوں کے ہوتا ہے نا کہ یار میں کوئی فلانا کام کرنا چاہ رہا ہوں، ایک خاص مقصد ہے، یہ پورا ہو جائے، مطلب ہوٹل کھولنا ہے، میں نے کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جانا یا مسجد کے صحن میں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے، گھر کے صحن میں بیٹھ جائے تب بھی، مسجد کے صحن میں بیٹھ جائے تب بھی، وہاں پہ بیٹھ کے 3 سجدوں میں اس نے 100 مرتبہ اسی اسم مبارک کو پڑھنا ہے. اچھا، اللہ پاک اس کا مقصد حل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے پازیٹیو سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے دل میں نا خود بخود حسد بغض آ جاتا ہے دوسرے کے لیے. میں آپ کو مثال دوں گا، اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم عورتیں رہتی ہیں تو اپنی نند سے اس کو خواہ مخواہ کا حسد ہو جاتا ہے، دیورانی سے ہو سکتا ہے، جٹھانی سے ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ بندہ جو پازیٹیو ہونا چاہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں اور یہ حسد آٹومیٹک پیدا ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے دل میں حسد پیدا ہو کسی کے لیے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ عثمان صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. یہ تو آپ کے پاس بھی سوال لکھیں، یقین مانیں بہت سے لوگ مجھ سے جب بھی کبھی رابطہ کرتے ہیں، وظائف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں، ہماری کامیابی سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اچھا، بعض لوگ خود مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ اس سے ہم جلیں، لیکن ہمیں جیلسی سی محسوس ہوتی ہے. اچھا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، نیچرل فطرت ہے، یہ نیچرل ایک فطرت ہے. اچھا، 2 طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ یار یہ میرا بھائی ہے، یہ کام کر رہا ہے، میں اس سے آگے بڑھوں، یہ حسد نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ یار میں اس سے بڑھوں نہ بڑھوں، اس کو گراؤں، یہ حسد ہے. یہ بات سمجھنا بھی بڑے ضروری ہے. اچھا، جس کسی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے پیارے بھائی یا بہن یا بیٹی کوئی بھی ہے، صبح جو شخص زوال کا وقت تو آپ کو پتہ ہے نا، زوال کے وقت القدوس ایک لفظ ہے، اسم مبارک ہے، اس کو کثرت سے اس نے پڑھنا ہے. اچھا، جو بھی اس کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے دل کے اندر جو روحانی امراض ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ روحانی امراض میں آتا ہے، حسد ہونا، کینہ ہونا، بغض ہونا، یہ روحانی معاملات، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کو ان چیزوں سے نجات عطا فرما دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک اس کی برکت سے میرے دلوں کو پاک کر دے. بالکل ایسے ہی. اچھا عمران صاحب، جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یہ بہت پریشانی ہمارے معاشرے میں اس ٹائم پہ بنی ہوئی ہے. سر جی، یہ تو ہر تقریباً اس ٹائم تو خاص طور پہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ بن گیا ہے. بلکہ ان دنوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویکسین کا جو چکر چلا ہوا ہے، وہ بھی بیچارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے اور خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں جی ہماری بچیوں کو کہیں یہ بانجھ کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے یہ وہ. لیکن اس کے حوالے سے تو چلے یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا کامن سوال ہے، آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ہم سے بھی کرتے ہیں. ایک اللہ پاک کا اسم اعظم ہے الباریو. بالکل، الباریو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جان ڈالنے والا. اس کا مطلب جان ڈالنے. کون جان ڈالتا ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا اسم مبارک بھی ہے. اب جو کوئی عورت بانجھ ہے وہ 7 روزے رکھے، اچھا، پراپر تواتر سے، چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں. جب وہ سمجھے کہ میں یعنی کہ ابھی روزے رکھ سکتی ہوں لگاتار، 7 دن لگاتار رکھ سکتی ہوں، کیونکہ عورتوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. اور پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ پانی سے افطار کرنا ہے. اچھا، پانی سے افطار کرنے کے بعد
21 मरतबा इस इसम मुबारक को अल-बारिउ अल-मुसव्विर, ठीक है, अल-बारिउ अल-मुसव्विर, सूरत देने वाला, यानी कि जी जी बिल्कुल, जान डालने वाला, सूरत देने वाला भी सारा अल्लाह ही है। इसको गट्ठा मिला के पढ़ना है। हाँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके जिस्म में हम्मल को ठहराएंगे और अल्लाह पाक अपने करम से उससे औलाद नरीना अता फरमाएंगे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, एक बात मुझे बताइए, अक्सर बंदे को ना खौफ होता है किसी भी चीज़ का, जिस्म पे खौफ तारी होना, कोई ख्वाब में ऐसी चीज़ देख लेना, या फिर डर होता है मैं फ़लाँ काम करूँगा पता नहीं क्या हो जाएगा, उस खौफ को ख़त्म करने का कोई वजीफ़ा बताएं। सर जी, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल, मैं इस लिहाज से भी कहूँगा कि बाज़ दफ़ा ना कई लोगों को ना लोगों का भी खौफ होता है। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, कई लोग, मेरे पास एक लड़का आया, वो कहता है जी कि मगरिब के बाद मैं घर से नहीं निकल सकता। अच्छा, मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे अजीब वसवसे आते हैं कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है, पकड़ लेगा। अच्छा, कई औरतें, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ घर के अंदर अकेली होती हैं बेचारियाँ, वो उनको ऐसा महसूस होता है ये दरवाज़ा खुलेगा कोई आ जाएगा, पर्दे के पीछे से कोई आ जाएगा। ये बच्चों को भी होता है, छत पे कोई चल रहा है, कुछ छत पे चल रहा है, ये खौफ है। अब इस खौफ और वसवसे से बचने के लिए अल्लाह पाक ने अपने इसमें मुबारक के ज़रिए हमें सिखाया कि अल-मोमिन, जो भी शख्स किसी खौफ में मुब्तला अपने आप को महसूस करे तो वो 630 मरतबा, ठीक है, 630 मरतबा इस इसम मुबारक को पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर तरह के खौफ और जानी व माली नुकसान से भी उसे महफूज रखेंगे। और जो इसको लिख के कोशिश करे, लिख के अपने पास वॉलेट में रख ले, जेब में रख ले, किसी ऐसी महफूज जगह पे रखे जहाँ पे उसको पाकी नापाकी का ख्याल रहे। ये आपने ज़रा ख्याल करवाना है, लोगों को बताना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उससे ज़हर व बातन के खौफ से निजात अता फरमाए इंशाअल्लाह। अच्छा, किसी बंदे से कोई ओहदा छिन गया हो, कोई नौकरी छिन गई हो? उस्मान साहब, बहुत प्यारा सवाल किया जी आपने। ये वाकई मेरे पास भी बहुत से लोग आए कि जी हम फलानी जगह नौकरी कर रहे हैं। एक बंदा मेरे पास आया था, उसने कहा जी मैं OGDC में होता हूँ। फिर एक मेरे पास बंदा आया, ये आपकी है क्या नाम है, ये सदर में उनका मिलिट्री अकाउंट्स के बंदे आए एक दो दफ़ा। उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ ये मामला पेश आ गया, हम अपना जो जॉब कर रहे थे उससे डिसमिस हो गए, तो एलिगेशंस कोई आए हुए हैं। तो मैंने कहा यार, करने वाला तो अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन मैं आपको वज़ाइफ देता हूँ, आपको इंशाल्लाह इससे अफाका होगा। क्योंकि आज तो मैंने आपको बताया कुरान में से वज़ाइफ मैं नहीं दे रहा हूँ, हाँ, तो हम लोग इसमें आज़म से वज़ाइफ दे अल्लाह के नामों से। तो अल्लाह पाक का एक नाम है अल-कबीर। जी जी जी। जिस किसी शख्स का भी कोई ओहदे से हट गया हो या वो डिसमिस हुआ हो तो वो 7 रोज़े रखेगा। उसने क्या करना है? 7 रोज़े रखने। ये जो बात बता रहा हूँ इसको जहन में रख ले बंदा। और रोज़ाना 1000 मरतबा या कबीर पढ़े तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ना सिर्फ उसको उसके ओहदे पे बहाल करेंगे, उसके मनसब पे उसको बहाल करेंगे, बल्कि अल्लाह पाक उसको मज़ीद इज़्ज़तों में भी इजाफ़ा फरमाएंगे, उसके काम कारोबार में भी इजाफ़ा फरमाएंगे और उससे अल्लाह पाक यानी कि जो अलूम मज़ीद उसके अलूम में तरक्की आएगी। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक इससे उसको फ़ायदा देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, हमल होने का तो आपने बता दिया, बाज़ दफ़ा हमल हो जाता है लेकिन डर लगा रहता है कि ये जी कहीं मुझसे खोना जाए। होता है औरतों के साथ 3-4 माह बाद, 5 माह बाद, किसी टाइम पे भी ज़ाया हो सकता है। तो उसके बारे में कोई वजीफा? और अक्सर औरतों का ऐसा मसला होता है, किसी का 2-2, 3-3 दफ़ा लगातार ज़ाया हो जाए। उस्मान साहब, जिन बच्चियों की शादियां नई होती हैं ना, नई शादी होगी, वो क्या होता है कि लोगों को पता तो नहीं होता, फिर वो 2-2, 3-3 साल तक बेचारी इस कर्ब से गुजरती हैं कि हमल ठहरा और साथ ही मिसकैरेज हो गया। और इतनी उसकी तकलीफ़ है, इतना उसका मसला है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए मैं लोगों को वज़ाइफ बताता हूँ इसम मुबारक के ज़रिए। अल्लाह पाक करने वाला तो अल्लाह है, करना तो अल्लाह नहीं है सब, लेकिन जब भी किसी बच्ची का कोई हमल होता है तो उसको चाहिए कि वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखे। ये पेट के ऊपर उसने हाथ रखना है, अपना दायां हाथ उसने पेट के ऊपर रखना है और अपना दायां हाथ पेट के ऊपर रख के 99 दफ़ा 99 टाइम्स एक ही लफ्ज़ है अल्लाह पाक का इसम आज़म है, वो है अल-मुब्दियो। इसको पढ़ना है तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके उन बच्चियों के हमल को ज़ाया नहीं करेंगे और वो हमल इंशाल्लाह अंदर मजबूत होगा और अल्लाह पाक करेगा वो बच्चा पूरे अपने बुनियाद पे होके डिलीवर होगा। अच्छा इमरान साहब, एक औरत ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने बोला मेरा भाई खो गया।
کچھ لوگ بول رہے تھے یونان جاتے ہوئے جو کشتی میں حادثہ ہوا تھا اس کے اندر آپ کا بھائی نہ فوت ہو گیا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، وہ آج 2 سال سے انتظار میں کہ شاید ان کا بھائی مل جائے. تو اگر کوئی اپنا گم ہو جائے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ اچھا سر، اس کا ایک تو ڈھونڈنے کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے ایک بندہ گم ہو گیا لیکن علم نہیں ہو رہا، ہاں پتہ نہیں چل رہا کہ یار زندہ ہے نہیں ہے یا کہاں پہ ہے. تو اللہ پاک نا اس وظیفے کے ذریعے ان کو ایک اشارہ عطا کر دیں گے. اچھا، کرنے والا اللہ ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، لیکن ہم وظائف دے رہے ہیں تو اس حوالے سے اشارہ مطلب خواب میں ان کو پتہ چل جائے، خواب میں پتہ چل سکتا ہے. کوئی بندہ آ جائے گا کہ یار میں نے اس کو فلان جگہ دیکھا ہے، یا کوئی شخص فون کر دے گا کہ جی آپ کا بھائی تو فلانی جگہ پہ موجود تھا، بہن موجود تھی، ہم نے خود اس کو دیکھا، وہ دکان سے کچھ لے رہا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہنٹس آنا، ہنٹس سے اس کے کہہ لیں آپ. یہ بھی کوئی قبر آپ دیکھ سکتے ہو جیسے پتہ چل جائے فوت ہو گیا ہے، بات میں نے اشارہ اس کو اشارے کی طور پہ. تو ایک لفظ ہے المعیدو، المعیدو دوبارہ پیدا کرنے والا، یعنی کہ پلٹ کے لانے والا. بات سمجھ رہے میری؟ المعیدو اس لفظ کو جو انسان پڑھے گا تو اللہ پاک جو بھی کوئی انسان گم ہوا ہے تو جب یہ انسان پڑھے نا، جب گھر والے سب سو جائیں، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، گھر والے سو گئے تو وہ بس جب گھر والے سو رہے ہوں تو گھر کے چاروں کونوں میں 70 مرتبہ اس نے یہ لفظ پڑھنا ہے. پڑھ کے پھر انشاءاللہ 7 روز میں اللہ پاک کرے گا یا وہ شخص واپس آ جائے گا یا ان کو اشارہ مل جائے گا یا کوئی نہ کوئی ہنٹس مل جائیں گے کہ بھائی اس پوزیشن میں آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، جو بھی کوئی ہے. اچھا، اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے جو اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتی باتیں نا. تو یہ جو شخص اس لفظ کا بار بار ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی یادداشت بھی مضبوط ہو جائے گی. اچھا عمران صاحب، وقت کی تھوڑا سا کمی ہے، مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، کافی ٹائم سے بیمار ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی کینسر ہو گیا، کوئی اور بیماری ہوگی، شوگر ہو گیا، اس کا کوئی علاج؟ سر اللہ پاک کا ایک اسم اعظم ہے المحیی. ٹھیک ہے، زندگی دینے والا. زندگی دینے والا تو بالکل اللہ ہی ہے، کائنات پوری کو اللہ ہی ہے. جو کوئی شخص بھی بیماری میں مبتلا ہے یا بیمار ہے تو وہ شخص اس لفظ کا ورد رکھے اپنے پاس، بار بار پڑھے تو اللہ پاک کرے گا. ایک یہ بھی کرنا ہے کہ اس لفظ کو آپ فرض کریں پڑھ رہے ہیں 1000 دفعہ، ٹھیک ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے اس نے. پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے پانی پہ، اس پانی کو پی لینا ہے. ٹھیک، اللہ پاک اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا ہے، بعض ہوتا ہے بندے کی حالت نہیں ہے، تو جو پاس بندہ موجود ہے وہ یہ ورد کرے، ٹھیک ہے، اور پڑھ کے پانی پہ دم کرے، دم کر کے اس کو پلا دے. تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کو شفا دیں گے اور اللہ پاک اس سے ان بیماریوں کو دور کریں گے. یاد رکھیے گا اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں جن کا بوجھ اس کو وہ تکلیف دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اللہ پاک ان تکلیفوں کو اپنے حبیب کے صدقے دور کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو مزید بھی اللہ کرے گا اگر لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوگا ہم بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مزید جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے. تو آج کے لیے لیتے ہیں. اچھا ویورز، یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. اگر مزید آپ کا کوئی کویشچن ہے تو اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ نے اس پہ صرف واٹس ایپ میسیج بھیجنا ہے. پلیز اس پہ کال نہ کیجیے گا کیونکہ اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں بندہ انٹرٹین نہیں کر سکتا. تو اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں بھی آپ کوئی بات پوچھنا چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا اس میں انہی کویشچنس کے ہی آنسر ہوں گے جو آپ لوگوں نے ہم سے پوچھے ہوئے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.